قرآن مجید دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں. جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. درود و سلام کے بعد
آج کا ماہانہ اور تحقیقی پروگرام آپ کی اس مسجد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ رحمانیہ مسجد میں آج کا تحقیقی بیان، درس، خطاب جو علمی حوالے سے ہوگا انشاءاللہ وہ مغرب کے بعد ہے۔ میں مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے طریقے سکھانے، سمجھانے، عملی نمونہ پیش کروانے کے لیے انبیاء اور رسل کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، اپنے کلام کو۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے ان خوش نصیبوں کا چناؤ کیا، انتخاب کیا کہ جن کو اللہ نے اپنی اس کتاب قرآن مجید کا وارث بنانا تھا، وارث بنانا تھا۔ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے خوش نصیبوں کا چناؤ اس لیے کیا کہ اللہ ان خوش نصیبوں کو اس کتاب یعنی قرآن مجید اپنے کلام کا وارث بنا تھا۔ ویسے تو اس قرآن کے وارث اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری امت ہے، پوری امت۔ لیکن بالخصوص اگر اللہ تعالی نے اس کتاب کے لیے کسی کو چنا ہے، وارث بنایا ہے، اور سب سے پہلے اگر کسی کو اعزاز ملا ہے اس قرآن کے وارث بننے کا، تو وہ یقینی طور پر صحابہ کرام کی جماعت تھی، صحابہ کی جماعت، کہ جو اس کتاب کے صحیح معنوں میں وارث بھی ہے، اس کی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انتہا کری، کوئی کبھی کجی نہیں چھوڑی۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا ہے، براہ راست۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ نے تو زندگیاں گزار دی نا اپنی۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کائنات کے امام علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کائنات کے امام کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہے، کائنات کے امام علیہ السلام کے مطابق عملی زندگی گزارتے رہے 23 سال تک۔ ایمان لانے والوں کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے صحابہ میں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں مجھ محمد علیہ السلام کا ایک مرتبہ دیدار کر لیتا ہے، مجھ محمد علیہ السلام کی ایک مرتبہ زیارت کر لیتا ہے ایمان کی حالت میں،
اللہ اس ایک مرتبہ میری زیارت کرنے والے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ تو وہ صحابہ ہیں کہ گھر میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتے تھے، بے چینی کے عالم میں صحابی اپنے گھر کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ جایا کرتا تھا اور کہتا تھا اللہ کے رسول ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، بے چینیاں اور بے قراریاں ہوتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کے چہرے کا دیدار کرے، آپ کی زیارت کرے، اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹے۔ اللہ کے نبی میں اپنے گھر بار، بیوی، بچوں سب کو چھوڑ کر آپ کی زیارت اور آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے آتا ہوں، اور جیسے ہی میری نظر آپ کے چہرے انور پر پڑتی ہے، خدا کی قسم دنیا کے رنج غم سب کے سب میرے دھل جاتے ہیں۔ لیکن ذکرت موتی و موتک، اللہ اکبر، لیکن جب مجھے اپنی موت اور آپ کا دنیا سے جانا یاد آتا ہے، جب مجھے یہ جدائی یاد آتی ہے، پھر میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ ابھی آپ دنیا میں ہیں، میں بھی ہوں، پتہ نہیں دنیا سے آپ پہلے جاتے ہیں یا میں دنیا سے پہلے جاتا ہوں، ہم دونوں جدا ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو جنت میں کہاں مقام عطا فرمائے گا، کن بلندیوں پر ہوں گے، کس عروج پر اللہ کے نبی آپ ہوں گے۔ اگر رب نے مجھ ناچیز کو بھی جنت میں داخل کر دیا تو پتہ نہیں جنت میں آپ کتنے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں کتنا دور ہوں گا۔ اللہ کے رسول یہ غم مجھے کھایا جا رہا ہے، یہ فکر ہوتی تھی صاحب۔ زندگیاں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں گزار دی ان صحابہ، رب نے ان کی شان بنا، رب نے شان بنائی۔ وہ معروف روایت کہ نبی علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ اتنا مقام رکھتے ہیں کہ اگر کوئی میرے صحابہ میں سے ایک مد معمولی سی، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دو مٹھیاں، آدھا سیر یا 3 پاؤں اللہ کے راستے میں، معمولی سے چند گندم کے دانے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، نبی فرماتے میرے صحابہ میں سے، اور پھر ان کے مقابلے پر میری امت کے وہ لوگ کہ جن کو صحابیت کا اعزاز نہ مل سکا، وہ صحابہ نہ بن سکے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو ان کا احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کیا ہوا میرے صحابہ کے ایک مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چند گندم کے دانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا رب نے مقام دیا صحابہ۔ پھر ان صحابہ اکرام کو اللہ نے ایمان سے نوازا، تقوی سے نوازا، عبادتوں کی اداؤں سے نوازا، عاجزیوں سے نوازا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے صحابہ تھے، ہر میدان میں صحابہ اکرام صف اول میں رہنے والے لوگ تھے۔ کون ہے یہ نبی کے صحابہ؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی، اور یہ محراب، یہ منبر، یہ مسند اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اس مسند کا ایک جلال ہے، ہیبت ہے۔ اللہ نے وہ علمی اشخاص یہاں پر آپ کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم آج ہم پاکستان میں اگر ان جیسے لوگوں کو، اس جیسے مرد کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم پاکستان تو پاکستان، دنیا کے کونے کونے پہ جائیں گے، بہت مختصر سی ایسی شخصیات ملیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جو خوبیاں، جو علمی استعداد آپ کو عطا فرمائی ہے یہاں پر، اللہ میرے محترم کی علم میں، عمل میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی، ویسے تو اللہ جانتا، سمیع علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اللہ
آسمانوں پر ہے لیکن پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کو جانتا ہے، پوری دنیا سے واقف ہے، ہر ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے، ہر باطن چیز کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں سے بھی اللہ واقف ہے، یہاں تک کہ دلوں کی دھڑکنوں سے بھی رب العزت واقف ہے۔ دھڑکن کی پھر آواز ہوتی ہے، دل میں خواہشات جو پیدا ہوتی ہے رب اس کو بھی جانتا ہے، وہ ہے رب۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ۔ بڑی زبردست حدیث کہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، تمام دنیا جہان کے بندوں میں ان کے دلوں میں سب سے بہترین دل اگر رب العالمین کو کسی کا نظر آیا تو رب العالمین کو مجھ محمد علیہ السلام کا دل نظر آیا۔ رب العالمین نے مجھ محمد علیہ السلام کو فاصطفاہ لنفسی، رب العزت نے مجھ محمد علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ مجھ محمد علیہ السلام کو چونکہ دنیا والوں کے دلوں میں بہتر دل، عباد کے دلوں میں بہتر دل اگر کسی کا نظر آیا، کائنات کے امام علیہ السلام کا نظر آیا، فاصطفاہ، نبی فرماتے ہیں لنفسی، رب العزت نے مجھ محمد علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، اور پھر نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرماتے ہوئے مجھے دنیا والوں کے لیے بھیج دیا۔ میرے انتخاب کے بعد، میرے چناؤ کے بعد رب العالمین نے پھر دوبارہ نظر ڈالی اپنے بندوں کے دلوں پر، میرے جانشینوں کے حوالے سے، جو دنیا کے اندر جنہوں نے میرا اصحاب جنہوں نے بننا تھا، جن کو رب العزت نے یہ اعزاز دینا تھا کہ وہ میرے صحابہ بنیں گے، اور تمام نبیوں کی امتوں میں میری امت کے افضل ترین لوگ ہوں گے، یوں سمجھ لیجئے انبیاء کے بعد رب العزت نے جن کو مقام دینا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ محمد علیہ السلام کے بعد، چناؤ کے بعد اللہ نے پھر اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، اگر بہترین دل رب العالمین کو میرے دل کے بعد کوئی نظر آیا تو وہ اصحاب محمد تھے۔ رب العزت نے میرے ان تمام صحابہ کا چناؤ میری نبوت اور رسالت کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا کہ اللہ نے ان صحابہ کو میرے وزراء بنا دیے، میرے وزیر بن گئے۔ یہ سب، یہ صحابہ اللہ کے نبی کے وزراء ہیں، اتنا رب العزت نے ان صحابہ کو مقام دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان لانا ضروری ہے، دنیا میں اچھے سے اچھے کام کر لو، تم سمجھتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ ہماری رضا کا، اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ غیر مسلموں نے حاجیوں کی اتنی خدمتیں کی ہیں، مشرکین مکہ نے، اللہ اکبر، وہ حاجیوں کی خدمتیں کیا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، ان کی گرمی اور سردیوں موسم کے حوالے سے اہتمام اور انتظام کیا کرتے تھے۔ کیا ان کی ادائیں انہیں کام آئی؟ اس لیے کام نہیں آئی کہ وہ اللہ اور اس پر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھنے والے نہیں تھے۔ آپ دنیا میں
है किए हुए अमल को अगर नेकियां बनाना चाहते हैं, अपने किए हुए अमाल को अल्लाह अकबर सवाब के मुस्तहिक बनना चाहते हैं, अगर अमाल को नेकियां बनाना चाहते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना पड़ेगा। बहुत बड़ी दौलत है ये ईमान। यूं समझ लीजिए कि जिनको अल्लाह की तरफ से ईमान से नवाज दिया गया, यूं समझ लीजिए कि रब्बुल इज्जत ने दुनिया आखिरत की कामयाबियों को उसके कदमों में रख दिया गए। जिसको ईमान मिल गया दुनिया की कामयाबियां उसे मिल गई, जिसको ईमान मिल गया कब्र में वुसातें उसे मिल गई, जिसको ईमान की दौलत से रब ने माला माल कर दिया। अल्लाह अकबर कायनात के इमाम के फरामील के मुताबिक आखिरत में उसके बारे न्यारे हो गए। ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम बैतुल्लाह को इशारा फरमाते हैं कि रब ने तेरी बड़ी इज्जत बनाई है। ऐ काबतुल्लाह, रब ने तेरी बड़ी शान बनाई है, लेकिन जो शान, जो इज्जत, जो शराफत अल्लाह अकबर रब्बुल इज्जत ने एक मोमिन को अता की है, वो इज्जत है बैतुल्लाह तुझे भी अता नहीं की। जो इज्जत रब्बुल इज्जत ने एक मोमिन को अता की है ए बैतुल्लाह, वो इज्जत, वो शान, वो शराफत रब्बुल इज्जत ने ए बैतुल्लाह तुझे अता की है, लेकिन जो मोमिन को अता की है वो इज्जत ए बैतुल्लाह तुझे भी अता नहीं की। मोमिन की इतनी बड़ी शान। और अल्लाह कहता है ईमान लाओ, ईमान लाओगे तो कामयाबी मिलेगी। सहाबा ईमान लाए, कुर्बानियां दी है साहब। उनका ईमान, उनका अमल, उनका तकवा अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा कि रब्बुल इज्जत ने आने वाले तमाम लोगों को लिए ये उसूल और कानून बना दिया, ज़ाब्ता बना दिया। अगर तुम बाद में आने वाले लोगों ईमान लाना चाहते हो, हिदायत के आला मनसबों पर फायद होना चाहते हो, तो उसके लिए शर्त यह है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, उस तरह ईमान लाओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए थे। फ़क़द इहतदौ, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। कामयाबियां और कामरानियां रब्बुल इज्जत तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। कब? जब तुम मेरे नबी के सहाबा जैसा ईमान लेकर आओ। सहाबा का ईमान एक से एक बढ़कर सहाबी था कि जिनको रब्बुल इज्जत ने ईमान की दौलतों से माला माल किया था। ईमान की दौलत, ईमान की दौलतों से रब ने सहाबा को माला माल की। जर्रा बराबर भी सहाबा शक नहीं करते थे, न अल्लाह पर, न नबी पर, न क़यामत पर, न तकदीर की अच्छाई बुराई पर। अल्लाह अकबर, सहाबा शक नहीं करते थे। जिस तरह अल्लाह ने कुरान नादिल कर दिया और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जबान बगी तर्जुमान से सहाबा को बातें मिलती मिन बान, उसी तरह सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान और यकीन रखते थे। ऐसे ही नहीं कहा रब ने कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि। ये सहाबा आपस में मोहब्बत करते थे, आपस में प्यार। और इन तमाम सहाबा में अल्लाह के रसूल की पूरी उम्मत में सबसे अफजल तरीन अगर कोई सहाबी हैं, अल्लाह अकबर, वो खुश नसीब हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सहाबा इकराम की खूबियों का तज़किरा फरमाते हुए, सहाबा इकराम के ईमान के तज़किरा करते हुए अल्लाह अकबर, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अबू बकर को जानना चाहता है, अबू बकर को पहचानना चाहता है, अबू बकर की हैसियत और उनके मकाम और उनके मर्तबत को अल्लाह अकबर जानना चाहता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको यहां से अंदाजा कर लेना चाहिए कि अगर कोई तराजू के एक पड़ले पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को रखे और तराजू के दूसरे पड़ले पर दीगर लोगों के ईमान को रखा जाए, फर्दन फर्दन
ہر ایک کے وزن، ہر ایک کے ایمان کا وزن کرتے رہو، یہاں تک کہ بعض علماء تو اس حدیث میں یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری امت کے افراد کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر صرف ابو بکر صدیق کا ایمان ہو، یہ سب کے سب مل کر بھی، ان کا ایمان مل کر بھی اکیلے ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اکیلے ابو بکر کا ایمان، اس کا وزن سب سے بھاری۔ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام دیا تھا۔ ابو قحافہ ان کے والد ہیں، ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ جناب عبداللہ، اور اسلام لانے سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام عبد الکعبہ تھا، اور ابو بکر صدیق کے والد کا نام اسلام لانے کے بعد عثمان تھا، اور ابو بکر صدیق کا نام عبد الکعبہ اس لیے رکھا تھا کہ ابو قحافہ کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ان کے والد نے بیت اللہ پہ جا کے منت مانی تھی، اللہ اگر مجھے بیٹا مل گیا، نرینہ اولاد سے نواز دیا، تو یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام عبد الکعبہ رکھوں گا۔ اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، لیکن چونکہ یہ نام مشکوک تھا، بندہ اللہ کا ہے، ہم اس کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اس بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس چار دیواری کی عبادت ہم نہیں کرتے، اللہ کے گھر کی ہم عبادت نہیں کرتے، وہ تو الگ بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہ تیری حیثیت تو بالکل ایک عام پتھروں کی طرح ہے، اگر میں اپنے نبی محمد علیہ السلام کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا، خدا کی قسم میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہیں لیتا۔ اے حجر اسود میں تجھے پیار نہیں کرتا، تو ایک عام پتھروں کی طرح ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے جنت سے تو آیا ہے لیکن ہے تو پتھر، کسی کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اگر کسی کو نفع دینا چاہے تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کا عقیدہ یہ تھا، اور ہمیں تعلیم ہی اسی بات کی دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے پیدائش میں جو رکھا گیا وہ عبد الکعبہ تھا، لیکن جب اللہ کے رسول آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، عبد الکعبہ نام تبدیل کر دیا گیا، ابو بکر کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اللہ کے دو پسندیدہ نام ہیں، ایک عبداللہ ہے اور ایک عبد الرحمن ہے، ان دونوں میں اللہ کے نبی نے پہلا نام اگر کوئی لیا ہے وہ عبداللہ کا نام لیا ہے۔ کیوں کہ عبداللہ اللہ رب کا ذاتی نام ہے، رحمان جو ہے رب کا صفاتی نام ہے۔ اللہ اکبر، اس ابو بکر کی نسبت اگر کی گئی تو رب کی ذات کی طرف کی گئی ہے، ذاتی نام کی طرف کی گئی۔ عبداللہ، ابو بکر کا نام عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عثمان، ابو بکر کے والد کو ابو قحافہ کہا جاتا تھا، اور یہ خوش نصیب ہے ابو بکر صدیق، وہ خوش نصیب ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نبی تھے نا، کتنی نسلیں ان کی نبی تھی، حضرت یعقوب کو اعزاز ہے، حضرت اسماعیل کو اعزاز ملا ہے، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، خدا کی قسم اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ نے تمام بندوں میں اپنی ذات کے لیے اللہ اکبر بہتر دلوں کو دیکھنا چاہا۔ رب العزت نے تو محمد علیہ السلام کا دل تمام بندوں میں بہتر نظر آیا، تو اللہ نے محمد علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ اور اللہ کے نبی کے بعد اگر بہتر دل اگر نبیوں کے بعد کسی کے دل نظر آئے تو صحابہ کے دل اللہ اکبر نظر آئے ہیں۔ صحابہ مقام رکھتے ہیں، لیکن ان صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ عزت اور شرافت کسی کو ملی ہے وہ ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا نوازا بھی صحابی ہے۔ والد کا نام عثمان، اپنا نام عبداللہ، بیٹے کا نام عبد الرحمن، اور پوتے نواسے کا نام عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ، کتنی
اتنی اللہ سے محبت تھی ان کو، اس خاندان کو۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی، ویسے تو بہت سارے صحابہ ہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں، بلکہ سارے صحابہ کو جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے، لیکن بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو نام لے لے کر کائنات کے امام نے جنت کی بشارتیں دی ہے، جس میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ کئی مرتبہ صحابہ کو ہی نہیں بلکہ صحابیات میں بھی ایسی عورتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابیات کو جنت کی بشارتیں دی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو وہ اعزاز ملا ہے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے، پیغمبر نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ 22 مرتبہ جنت کی بشارت، 22 مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو کم و بیش 22 مرتبہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے دی۔ بڑا مقام ہے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق نے بڑی مارے کھائی، جب سب انکار کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اور کتنے مواقع ایسے آئے ہیں دنیا والوں نے انکار کیا، دنیا والوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مقابلے پر آنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کو زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر صدیق آڑ آ جاتے تھے اور اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ چلتے تھے۔ ابو جہل نے انکار کیا تھا اللہ کے رسول کی معراج کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کا اعلان کیا، اللہ کے محبوب سے ابو بکر صدیق ابھی معلوم نہیں کر سکے تھے، اللہ کے رسول نے ابو بکر کو ابھی بتایا نہیں، ابو بکر کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام معراج کر کے آئے ہیں۔ اس سے قبل اللہ کے رسول کی اس معراج کا ابو جہل کو علم ہو گیا تھا۔ ابو جہل مذاق اڑاتا ہے، ہنستا ہے، تالیاں بجاتا ہے اور کہتا ہے اب مزہ آئے۔ مقدس سے 7 آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، اللہ نے جنت اور جہنم دکھائی ہے، اگر کوئی کہے کہ میں اسی رات کو واپس بھی آ گیا ہوں فجر سے قبل، کیا اگر کوئی کہے تو وہ سچا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا ابو جہل نے میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں ابو بکر، جس کو تم اللہ کا نبی کہتے ہو، جس کو تم اللہ کا رسول کہتے ہو، جس کو تم اللہ کا پیغمبر کہتے ہو، جس کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہو، جو وہ پڑھتا ہے اس کو تم قرآن کہتے ہو، سب کچھ اس کو مان چکے ہو، وہ نبی کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدا کی قسم تو کہتا ہے میرے نبی نے کہا ہے، میں اپنے نبی سے بعد میں تحقیق کروں گا، ایمان پہلے لے کر آؤں گا، ایمان پہلے لے کر آتا ہوں۔ میرا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، میرا سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے جو نکلا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم ایمان لاتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جینا دوبر کر دیا، لوگ کائنات کے امام کو مارتے گئے، پیٹتے گئے، ڈانٹتے گئے، ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے گئے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کو دار ارقم میں محدود کر دیا جا رہا ہے، چھپ کر تنہائیوں میں اللہ کی عبادت میں صحابہ اور کائنات کے امام مصروف ہیں۔ ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کہتے گئے اللہ کے رسول ہم اپنے اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیتے ہیں، میں اپنے جاننے والوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، آپ کی نبوت اور رسالت سے آگاہی دیتا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ ابو بکر اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں میں گئے اور اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ جو قرآن کی آیت نازل
دل کو چکی ابو بکر کو یاد تھی، ابو بکر وہ قرآن کی آیتیں سنا رہے گئے، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے گئے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے گئے، باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کر رہے گئے۔ اپنے لوگوں نے، رشتہ داروں نے ابو بکر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا ابو بکر کو، چہرے پر اتنی ضربیں لگائی کہ ابو بکر صدیق کا چہرہ سوج جاتا ہے۔ اتنی تکلیف میں ابو بکر آ گئے کہ غشی کھا کے زمین پر گر جاتے گئے۔ لوگ اٹھا کے ابو بکر کو ان کے گھر میں لے گئے۔ یہ گئے ابو بکر جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کی توحید کے خاطر قربانیاں دی ہے۔ ابو بکر کو گھر میں لے گئے، ہوش آیا، ہوش آتے ہی ماں پانی پلانے کی کوشش کرتی گئے، لوگ کھلانے پلانے کا اللہ اکبر کہتے گئے، پانی پی لو کچھ کھا لو، اللہ اکبر۔ لیکن ابو بکر کی زبان پر یہ کہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کیسے ہیں، میری نبی کی کیفیت اور کنڈیشن کیا ہے، میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا کہ جب تک میری نگاہوں کے سامنے اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں ہوگا۔ ہماری پیاس بھی اور ہماری بھوک بھی خدا کی قسم کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ میں اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ اٹھا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے گئے۔ ہائے، یہ ہے کائنات کے امام سے محبت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے بڑھتے جائیں، ان کی شان یہاں پر لوگوں نے جینا دوبر کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہلے مدینہ کی ہجرت سے قبل ابو بکر صدیق ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں، راستے میں لوگ، کسی نے پوچھا، کسی دانا انسان نے، ابو بکر یہ پوٹلا سر پہ رکھے ہوئے، کاندھے پہ رکھے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ مکہ والوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ نبی سے پہلے ابو بکر نے ہجرت کی تھی، مکہ والوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ اور جرم کیا ہے، وجہ کیا ہے ابو بکر صدیق کی؟ صرف یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لا کر یہ لوگوں میں سر عام بازار میں نکڑ اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کوئی دنیاوی حوالے سے کوئی ان کی غرض نہیں ہوتی تھی، یہ میدانوں میں جا کے، نکڑوں اور چوراہوں میں، بازاروں گلیوں میں جا کے خدا کی قسم ابو بکر کا صرف ایک ہی کام ہوتا تھا، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگ مارتے ان کو، اور ابو بکر صدیق کی آواز لہجے میں، اس درد میں وہ قرآن پڑھتے تھے کہ مکہ کی عورتیں جو ہیں، بچے بوڑھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ اہل مکہ کو ڈر یہ ہوا، اللہ کے رسول تو دین کی دعوت دیتے ہیں، محمد کی ذات میں، محمد علیہ السلام کی بات میں، اس کی اداؤں میں رب نے اتنی تاثیر رکھی ہے، لیکن یہ ابو بکر بھی کم نہیں ہے۔ اگر یہ ابو بکر ایسا ہی کرتا رہا، ایک وقت آئے گا کہ ہماری قوم، ہمارے برادری والے، یہ سب کے سب جو ہے محمد پر اور محمد کے رب پر ایمان لاتے ہوئے ہمارے باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، نکل گئے، واپس لایا، آؤ میں بات کرتا ہوں، آگے واپس۔ بہت سارے لوگوں نے کہا، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مکہ والے آپ کو جینے نہیں دیتے، میری رائے ہے، میرا قبیلہ دوس ہے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہمیں رب نے بڑے مضبوط قلعے عطا فرمائے ہیں، دیگر قومیں ہم سے ڈرتی ہے اور گھبراتی ہے، ہمارا ایک نام ہے، مجھے یقین ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں داس قبیلے میں جائیں، آپ کو امن ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان نصیب ہوگا، میں ضمانت دیتا ہوں کوئی ظالم آپ کی طرف غلط انگلی، غلط آنکھ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ آئی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طفیل نہیں، مسترد کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعزاز اللہ نے، اگرچہ حضرت
طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مضبوط قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ اعزاز اللہ نے طفیل کو نہیں دینا تھا بلکہ ابو بکر کو دینا تھا۔ ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز دینا تھا کہ ابو بکر صدیق لے کر چلے گا، اللہ کے رسول ابو بکر کو لے کے جائیں گے، ابو بکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ اکبر ہجرت کر کے جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر ابو بکر حضرت علی کو چھوڑا، کہا علی تم یہاں وقت گزارو گے۔ اللہ کے محبوب ابو بکر کے گھر میں جاتے ہیں، ابو بکر کے گھر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے کہ اے ابو بکر، اے اللہ کے رسول، اے میرے نبی، ابو بکر کو اپنے ساتھ لیجئے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے، رب نے تیرا نام لیا۔ اللہ اکبر، گھر سے نکل گئے، اذیتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، غار حرا میں پناہ لی، دشمن دوڑتا ہوا آ رہا ہے، غار نظر آتا ہے، ابو بکر صدیق فرماتے یہاں پر کچھ دیر ہم آرام کرتے، لیکن جھانک کے دیکھا ابو بکر نے کیڑے مکوڑے مختلف قسم کی مکڑیوں نے وہاں پر جال بنائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے غار تھا نا، جانور اور کیڑے مکوڑے وہاں پر پناہ لیا کرتے تھے، اس کو اٹھا دیں، پناہ لیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق بلا خوف و خطر اس غار کے اندر گھستے ہیں، جاڑیاں یا جو بھی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، جالے، سب کی صفائی ستھرائی، زمین کی بھی جھاڑو لگاتے ہیں، ادھر ادھر جو بھی گندگی اور گالے سب چیز باہر نکال کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں ابو بکر محبوب تشریف لے آئیے، محبوب تشریف لے آئیے۔ نبی علیہ السلام کو 63 سالہ زندگی ملی ہے، ابو بکر کو بھی اللہ نے 63 سالہ زندگی عطا فرمائی، بڑی مماثلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت سے قبل پیدائش سے لے کے نبوت تک اللہ نے ہر قسم کے شرک و بدعات، دنیا کی خرافات سے دور رکھا ہے۔ جائیے تاریخ کا جائزہ لیجئے، جس طرح رب نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی ہے، اسی طرح رب العالمین نے ابو بکر کے ایمان کی بھی حفاظت کی ہے۔ ابو بکر نے اسلام سے پہلے بھی شرک نہیں کیا تھا، بڑا مقام دیا ہے ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے۔ نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، بہت سارے سوراخ ان کو نظر آئے ابو بکر صدیق، ان سارے سوراخوں میں انہوں نے اپنی چادر اتاری، اپنی چادر اتارنے کے بعد اس کو پھاڑا، ہر سوراخ کے اندر جو ہے وہ اپنی چادر کو وہ ڈالتے رہے، سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ باقی تھا کہ چادر بھی ختم ہو چکی تھی، کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سوراخ کو بند کر، جو کپڑا تھا وہ ختم، جو چادر تھی وہ ختم ہو چکی ہے، ایک سوراخ تھا، اس سوراخ کے اوپر اللہ کے رسول لیٹنا چاہتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو زمین پہ بٹھا دیا، کائنات کے امام علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی ٹانگ اور ران پر اپنا سر مبارک رکھا، اور ابو بکر صدیق اس غار کا جائزہ لے رہے تھے، غار سے باہر بھی دیکھ رہے تھے کہ کوئی ظالم آ نہ جائے، میرے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میرے نبی کو کوئی اذیت نہ دے دے، تکلیف نہ دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی دیکھ رہے ہیں، کائنات کے امام بھی دیکھتے ہیں کہ دشمن غار کے منہ پر کھڑا ہے، دشمن غار کے منہ پہ کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول سے ابو بکر فرماتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، دشمن کے قدم نظر آتے ہیں، رب نے اس کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے، اللہ اکبر، ثانی اثنین، کیا ہے وہ آیت؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جناب ابو بکر صدیق کہتے گئے اللہ کے نبی دشمن دروازے پر آ چکا ہے، دشمن غار پر پہنچ چکا ہے، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اگر یہ دشمن اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے کرے گا، غار میں جھانکے گا، ہم انہیں نظر آئیں گے اور یہ ہمیں قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے پیارے ساتھی، اے میرے ابو
بکر تجھے گھبرانے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، حیران نہ ہو، اس لیے کوئی یہ دنیا والے یہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولے محبت سے، ہمارے ساتھ رب العزت کی ذات ہے۔ اے ابو بکر، یہ ظالم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی آرام کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کائنات کے امام ابو بکر صدیق کی ران پر پیر رکھ کے بیٹھ گئے، لیکن ابو بکر صدیق کو خدشہ ہوا، سارے بل بند کر دیے، سارے سوراخ بند کر دیے ہیں، ایک سوراخ کھلا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کوئی موذی جانور نکل جائے، موذی کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو نکلے، اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ وہ اپنی تکلیفوں کو بھولتے ہوئے، اللہ اکبر، کائنات کے امام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ صحابی تھے نا، حضرت خبیب کو جب لوگوں نے گرفتار کیا، حضرت خبیب کے سینے پر نیزہ داخل کیا، اور وہ نیزہ مارنے والا کہتا ہے، اے خبیب، اب تو یہ چاہتا ہوگا کہ تجھے یہاں سے آزاد کر دیا جائے اور اس درخت کے تنے پر تیرے نبی محمد علیہ السلام کو باندھ دیا جائے، اور یہ نیزہ جس طرح تیرے سینے میں داخل ہوا ہے، اسی طرح تیرے نبی کے سینے میں ہم اس نیزے کو معاذ اللہ داخل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ظالمو، تم تو نیزے کی بات کرتے ہو، میری ایمانی غیرت تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ مجھے ہٹا کے میرے بدلے میں کائنات کے امام کے قدم اطہر پر ایک معمولی سا کانٹا بھی چبویا جائے۔ یہ صحابہ کے جذبات، قربانیاں دی ہے صحابہ، اور یہاں پر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، وہ دیکھتے ہیں یہ سوراخ ہے، اپنی ٹانگ سے اٹھاتے ہیں اور اپنی ٹانگ کو سوراخ تک لے جاتے ہوئے اپنا انگوٹھا یا اپنی ایڑی جو ہے اس سوراخ پہ رکھتے تھے، ایڑی سوراخ پہ رکھ دی، اپنا پیر جو ہے وہ سوراخ پہ رکھ دی کہ کہیں یہاں سے کوئی سانپ اور بچھو، کوئی زہریلا جانور نہ نکلے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف پہنچا۔ اور وہی ہوا، ابو بکر صدیق نے اپنا پیر رکھا ہوا ہے، اور وہ کسی موذی بچھو، کالے بچھو کا بل تھا، وہ اندر سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کسی کے دروازے پر آپ جائیں گے نا، چھیڑیں گے تو وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو مارے گا، اپنی حفاظت کرے گا، وہ کاٹے گا، پنجے کاٹے گا، آپ کو پنجے مارے گا، اگر زہریلا ہے تو وہ آپ کو ڈسے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ چور آتے ہیں نا، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ سے موبائل چھیننے کے لیے آتا ہے کوئی، اللہ نہ کرے آپ کے ڈکیتی، اگر آپ اس سے مزاحمت کرتے ہیں، وہ آپ کی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس کے گھر اور اس کے بل پہ پیر رکھا ہے ابو بکر، وہ اندر سے نکلا اور ابو بکر کو مسلسل ڈستا رہا، ابو بکر کو تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آرام کی اتنی فکر تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اس تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ آنسو ابو بکر کی آنکھ سے نکلنے والا کائنات کے امام کے رخساروں پر گرتا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر اتنا خوش نصیب ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور کائنات کے امام کے رخسار پر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے، کائنات کے امام سوال کرتے ہیں، ابو بکر کیا بات ہے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیوں آنسو نکل رہے؟ کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں پتا، بس پیر میں تکلیف ہے، ایسا لگتا ہے کسی جانور نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ارے ابو بکر مجھے بولتے یار، اللہ اکبر، مجھے بتاتے اس تکلیف کو کیوں برداشت کر۔ کہا اللہ کے رسول بس خواہش یہ تھی کہ آپ کسی طرح آرام کر لیں، آپ نیند کر لیں، آپ کے چین اور آپ کے سکون میں خلل پیدا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے کاندھوں کے سہارے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کتنی قربانیاں، پوچھا تھا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آسمان پہ نکلے ہوئے
یہ ستارے ہیں، جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ کی امت میں، آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی زندگی کی نیکیاں، جس کی پوری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ کوئی خوش نصیب آپ کی امت میں؟ حضرت عائشہ کی تمنا یہ تھی کہ اللہ کے رسول میرے بابا کا نام لیں گے، ابو بکر کا نام لیں گے۔ ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے آگے ہوں، ان کا نام ہو۔ ہر بیٹی کی خواہش کہ میرے پیرنٹس کا نام ہو۔ اپنوں کے بارے میں ایک طمع اور ایک لالچ ہوتی ہے انسان کو، اور ابو بکر کی قربانیاں تھیں۔ حضرت عائشہ کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں، تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر تیرا بابا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا، بلکہ عمر فاروق کا نام لیا۔ سب پرانی باتیں، مشہور باتیں، ایمان کی تجدید کے لیے دہرائی جاتی ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کو اللہ اکبر مستحکم کریں، اپنے تقوی میں اضافہ کریں، اعمال کی جستجو میں لگ جائیں، اللہ کی رضا والے کاموں کے اندر دلچسپیاں لینے کا۔ جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، جس طرح وہ ایمان لے کر آئے، اس طرح ایمان بھی لائے اور زندگیاں بھی نبی کے صحابہ کے مطابق گزارے۔ نبی کے صحابہ، پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے گئے، اے میری بیوی عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر میری امت میں اگر کسی کی نیکی آ گئے تو وہ جناب عمر فاروق کی نیکی آ گئے۔ عمر فاروق کی نیکی۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی تھی کہ میرے بابا کا نام ہوگا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تیرے بابا کا نام لوں گا؟ زندگی کی نیکیوں کی تو بات کر رہی تھی، تیرے بابا کی تو اس رات کی نیکیاں جو رات تیرے والد نے اس غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی، جس اذیت کا اس نے سامنا کیا تھا، جس تکلیفوں کا اس نے سامنا کیا تھا، جس قربانی اور ایثار کا اس نے مظاہرہ کیا تھا، جس محبت، مودت، پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیرے باپ نے قربانی دی تھی، خدا کی قسم تیرے بابا کی ایک رات کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ صرف ایک رات کی نیکی۔ خوبیاں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی اعزاز نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ اکرام کا ایک جم غفیر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، میرے صحابہ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے نفلی روزہ رکھا؟ پوچھا تھا نا اللہ کے رسول، ہائے ہائے کون ایسا ہے جس نے نفلی روزہ رکھا؟ سارے صحابہ میں ایک ہی صحابی کھڑا ہوا، ابو بکر صدیق۔ فقام ابو بکر کھڑے ہوئے، کہتے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من کان منکم اليوم جنازہ، کون ایسا ہے کہ جس نے آج ہی کے دن روزہ بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ روزہ ابو بکر نے پچھلے دن رکھا تھا اور یہ سوال اللہ کے رسول نے جنازے میں جانے کا اگلے دن کیا ہے، نہیں، اسی محفل، اسی مجلس کے اندر اللہ کے رسول سوال کر رہے، تم تمام صحابہ میں کون ایسا ہے کہ جس نے کسی کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہتے اللہ کے رسول میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، من کان منکم اليوم اطعم مسکینا، اس سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم لوگوں میں کون ایسا
ایسا ہے کہ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا ہو. ابو بکر کہتے گئے اللہ کے نبی میں ناچیز مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا. پھر اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں من کان منکم اليوم اطعم مسکینا. اے میرے صحابہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا گئے؟ اللہ کے نبی میں ابو بکر ہوں جس نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا گئے. روزہ رکھنے والے بھی ابو بکر صدیق گئے, جنازے میں شرکت کرنے والے بھی ابو بکر صدیق گئے, مریض کی عیادت کرنے والے بھی ابو بکر صدیق گئے, اور اللہ اکبر مسکین کو کھانا کھلانے والے بھی ابو بکر صدیق گئے. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا ہر سوال پر ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ عمل کیا, میں نے یہ ادا اختیار کی, میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا. اللہ کے نبی فرماتے گئے اے میرے صحابہ, اے میرے صحابہ یاد رکھو جس میں ایک ہی وقت میں یہ چاروں ادائیں موجود ہوں خدا کی قسم اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں. ابو بکر کو جنت کی بشارت دی ہے. واہ میرے ابو بکر رب نے تیری کیا شان بنائی ہے. اللہ کے نبی کے صحابی جناب عمر فاروق اللہ کے نبی کو مشورے دیتے ہیں. اللہ قرآن بنا کر جبریل امین کے ذریعے اللہ کے نبی کائنات کے امام پر نازل کر دیتا ہے. لیکن واہ ابو بکر تیری رب نے کیا شان بنائی. زندگی میں جو تو نے ادائیں اپنائی ہے, جو انداز اختیار کیا ہے, اللہ اکبر رب نے ابو بکر کی اداؤں کو قرآن بنا کر نبی پر نازل کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جائیے مفسرین سے علماء سے پوچھئے یہ آیات رب نے کس کے حق میں نازل فرمائی, کن کے بارے میں نازل کی گئے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. رب العالمین فرماتا کہ قرآن میں رب العالمین نے جا بجا اعلان کر دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور قریب ہم جہنم سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والوں کو آزاد کر دیں گے. الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا تزکیہ ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمت تجزى. یہ ان کی زندگی کا تقوی, ان کی زندگی میں مال خرچ کرنا, ان کی زندگی میں ان خوبیوں کو, ان خوبصورت اداؤں کو اپنانا اس لیے نہیں تھا لوگوں پر مال خرچ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ دنیا والوں نے ان پر احسان کیا تھا, یہ ان کا احسان چکتانا چاہتے ہو. اللہ کہتا ہے یہ ادا کسی کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. یہ ان کی زندگیوں کی ادائیں اس لیے ہوتی تھی کہ کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے, رب کی رضا کا حصول ہو جائے, رب العالمین جو ہے ہمیں کامیاب کر دے. رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ کہتا ہے ان ادا کو اختیار کرنے والے سے ہم ان قریب راضی ہو جائیں. یہ کن کی اداؤں کا ذکر رب العالمین نے کیا. واہ میرے ابو بکر اگر تو ادائیں اپنائے تو تیری اداؤں کو رب قرآن بنا کر اپنے نبی پر نازل فرما دے. یہ ابو بکر کی صفات کا ذکر ہے. تمام مفسرین
مفسرین کا, بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے, یہ آیتیں, یہ انداز, یہ خوبیاں جس کی ذکر کی جا رہی ہے وہ ابو بکر ہے. یقینی ابو بکر کے علاوہ بھی دیگر صحابہ میں یہ ادائیں تھی, لیکن سر فہرست اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے ان آیت کے نزول میں تو وہ ابو بکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے. دنیا والوں کا احسان چکتانے کے لیے ابو بکر نے, کسی کا احسان نہیں تھا ابو بکر پہ, کسی کا احسان نہیں. ایک صاف زندگی ابو بکر صدیق نے اتاری, اور وہ بھی بات آپ نے سنی ہوگی آج کل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا, ابو بکر صدیق اپنی مسند پر آئے, اپنا کپڑے کا تمام سامان اٹھا کے بازار جانے لگے. لوگوں نے کہا ابو بکر آپ یہ سامان خرید و فروخت کے لیے جا رہے ہیں, ان لوگوں کے معاملات کو کون نمٹائے گا, لوگوں کے فیصلے کون کرے گا, خلافت کے منصب پر آپ کو فائز کر دیا گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا, اور اتنا وظیفہ ابو بکر صدیق نے اپنے لیے مقرر کیا جس طرح ایک مزدور کی دن بھر کی مزدوری ہوا کرتی ہے, اتنا وظیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا. ابو بکر صدیق سے لوگ کہتے ہیں ابو بکر اتنا مختصر وظیفہ, آپ کا گزر بسر کیسے ہوگا, یہ تو ایک معمولی سی مزدور کی مزدوری ہے جو آپ نے خلافت کے منصب پر بیٹھ کر اپنا وظیفہ مقرر کیا ہے. ابو بکر اگر اس میں آپ کا گزر بسر نہ ہو سکا تو پھر آپ کیا کریں گے. ابو بکر صدیق نے یوں نہیں کہا کہ میں بیت المال سے اور لے لوں گا, بلکہ ابو بکر صدیق نے کہا اگر اس پیسے میں میرا گزر بسر نہ ہو سکا تو میں مزدوروں کی مزدوری بڑھا دوں گا, مزدوروں کی اجرت میں اضافہ کرنے کا قانونی طور پر حکومتی سطح پر اعلان کروں گا. اگر میرا گزر بسر اتنے وظیفے میں نہ ہو سکا میں اعلان کروں گا کہ مزدور کے مزدوریوں میں اضافہ کر دیا. یہ ہے ابو بکر. اب کوئی کافر, کوئی ظالم, کوئی جابر, کوئی کالے ایمان والا دل والا یہ کہے کہ ابو بکر صدیق کے وقت ہی انصاف ختم ہو گیا, یہ اس کی غلط فہمی. شاید یہ سخت جملے ہیں, کسی کو چبھے ہوں گے, کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. آپ جب صحابہ کو سر عام گالیاں دیں, تبرہ کرے, اللہ اکبر, وہ کچھ نہیں ہے. آپ پر تھوڑی سی ضرب لگتی ہے تو آپ اچھل جاتے ہیں. صحابہ کرام, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اے دنیا والوں میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا, میرے صحابہ کو گالی. اور وہ بھی ابو بکر کو گالیاں دی جا جس کے ایمان کی ضمانت رب العزت نے دی ہے, جس کے خاندان کی اللہ اکبر رب نے حفاظت کی ہے. اللہ کے نبی کے اس صحابی کے ایمان لانے سے پہلے بھی رب نے ابو بکر کی حفاظت کی اور بعد میں بھی حفاظت کی. مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, بہت اعلیٰ مقام, بڑی رفعت ہے, بڑی مرتبت سے اللہ رب العزت نے نوازا. اور یہ آپس میں محبت کرتے تھے صحابہ, ان کا آپس میں پیار تھا, لڑتے نہیں تھے, جھگڑتے نہیں تھے, دلوں میں نفرتیں نہیں تھی, کدورتیں اور عداوتیں نہیں تھی. اگر ان کے دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں, بغض اور عداوت ہوتی صحابہ کی زندگیوں میں تو نبی کبھی یہ نہیں فرماتے. اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ رحماء بینہم, معاذ اللہ, پھر اللہ جھوٹا ہے, ثم معاذ اللہ, اللہ غلط بیان نہیں کر. اگر آپ یہ کہیں گے کہ صحابہ بغض رکھتے تھے, عداوت رکھتے تھے, دلوں میں کینہ ہوتا تھا, آپ کو تمام 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے اندر چاند ہی ملے ہیں جن کو آپ نے اللہ کے رسول سمیت 5 تن پاک کا نام دے دیا. بس یہی ہے, کوئی اور نہیں ملا. چند گنے چنے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ تھے, بس یہ تھے. پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ میں سارے صحابہ جنتی ہے, ہمارا ایمان ہے. ابو بکر, عمر, عثمان غنی, علی المرتضی. اس کے علاوہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے صرف ان صحابہ کے نام لے کر جنت کی بشارتیں نہیں دی ہے, بلکہ صحابیات کو بھی جنت کی بشارتیں دی ہے. عائشہ کو بھی رضی اللہ تعالی, فاطمہ رضی اللہ تعالی. وہ کالی کلوٹی رنگت کی کالی ہے, نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے, اللہ اکبر, نہ اس کی کوئی ذات بظاہر نظر آتی ہے. اللہ کے نبی سے دعا کرانے کے لیے آئی اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں مرگی کی مریضہ ہوں,
दुआ कर दें, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा दे। मैं बड़ी तकलीफ में होती हूँ जिस वक्त मुझ पर दौरा आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अल्लाह से तेरे हक में दुआ करता हूँ, ऐन मुमकिन है यकीनी अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा, तुझे शिफा मिल जाएगी। लेकिन अगर तू अपनी इस बीमारी पर सब्र करती है तो वो अल्लाह उस सब्र के बदले तुझे जन्नत अता फरमाएगा। वो सहाबिया कहती है अल्लाह के रसूल बचपन से अब तक इस बीमारी को झेल रही हूँ, अब पता नहीं कितनी जिंदगी मेरी रह गई है, बकिया जिंदगी में अगर सब्र करके अल्लाह अकबर मुझे जन्नत मिलती है तो जन्नत से बढ़कर मेरे लिए क्या होगा। लेकिन हाँ वो बाहया औरतें थी, बागैरत औरतें थी, वो बेशरम नहीं थी, बेहया नहीं थी, बेपर्दा नहीं थी, अपने जिस्मों की नमूद और नुमाइश करने वाली वो औरतें नहीं थी। वो कहती अल्लाह के रसूल मैं अपनी इस बीमारी पे सब्र करके जन्नत लेना चाहती हूँ, लेकिन रब से ये दुआ तो कर दीजिए कि जब भी मुझे मिर्गी का दौरा पड़े और मैं सरे बाजार सरे आम लोगों के दरमियान में अल्लाह अकबर गलियों में गिरूं तो ये दुआ कर दीजिए कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा, मेरा सदर जो है उससे कपड़ा ना उठे। अल्लाह के रसूल अपने रब से बस ये दुआ कर दीजिए। कितनी फिक्र थी उनको अपनी इज्जत और अपनी असमतों की। हमारी कैफियतें, हमारे हालात, मोबाइल ने, नेट ने, टिकटॉक ने आज हमें और आपको बर्बाद कर दिया है। आम शरीफ खानदान के बच्चे जो है, वो औरतें जो है अपने डांस, मुख्तसर लिबास के अंदर अपनी तस्वीर अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, टिकटॉक पर डालते हैं। ये सारा क्या? ये सहाबा की तर्ज जिंदगी है? नहीं। सहाबियात का अंदाज़ जिंदगी है? नहीं। सहाबिया कहती है अल्लाह के रसूल बीमारी मुझे मंजूर है, सरे आम, सरे बाजार, सरे मैदान, लोगों के सामने बीमारी की हालत में गिरना मैं मंजूर कर लूंगी जन्नत के बदले में। दुआ ये कर दीजिए मेरा सतर नंगा ना हो। अल्लाह अकबर, मेरा सतर नंगा ना हो। साहबी ताबी से कहते हैं जन्नती औरत को देखना चाहते हो? का वो ताबी देखते हैं, अल्लाह अकबर, बोला इसमें क्या खूबी है? बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आता। कहा इसमें खूबी यह है जो अल्लाह के रसूल ने यह बयान की थी। ये बाहया औरत, ये जन्नत की बशारत कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने दी है। और अबू बकर सिद्दीक को तो कमोबेश 22 मरतबा जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। 22 मरतबा अल्लाह ने मकाम बनाया। आपस में इज्जत, आपस में एहतराम था, आपस में एक दूसरे का अदब था, इंतहाई मोहब्बत और मवद्दत से ये सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन काम लिया करते थे। दरगुजरी से काम लेते थे, आफ से काम लिया करते थे, अखुवत और भाई चारगी के अल्लाह अकबर ये पैकर थे सहाबा। रब ने जमानतें दी है। और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इतने दलीलुल कदर साहब, इतना मकाम रखने वाले साहबी, पैगंबर ने अपनी जिंदगी के अंदर मामूली मामूली इशारे नहीं बल्कि बड़े वाज़ेह अंदाज में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने मुसल्ले पर हुक्म दे के खड़ा किया कि जब अल्लाह के रसूल में नकाहत थी, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबी कहते नमाज का वक्त हो गया, अज़वाज कहती है नमाज का वक्त हो गया, सहाबियात ने अज़वाज मुतहरात बनात ये सब कहती अल्लाह के रसूल नमाज के लिए तशरीफ ले जाए, सहाबा भी कहते हैं नमाज के लिए तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मुरु अबा बकरिन, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की इमामत करवाए। और भी तो सहाबा थे, अली भी तो थे, उमर भी थे, उस्मान गनी भी थे, दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। पैगंबर ने अबू बकर का नाम क्यों लिया? मुरू अबा बकरिन, अबू बकर को हुक्म दो। हजरत आयशा फरमाती है मेरे बाबा बड़े कमजोर दिल के हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के नबी किसी और से कहिए कि वह आपके मुसल्ले पर जाके लोगों की इमामत करवा दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुतगय्यर हो जाता है, आप गुस्से में आ जाते हैं। और अल्लाह के नबी बहुत कम गुस्से में आया करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कहता हूं जब मेरी बात पर तुम अमल नहीं कर रहे, क्यों? आयशा कहो अपने बाबा से कि वो लोगों की इमामत करवाए। इस मुसल्ले का अहल
میری زندگی میں بھی اور میری زندگی کے بعد اگر کوئی ہے، خدا کی قسم جب تک ابو بکر زندہ ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ 17 نمازیں پڑھائی ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی زندگی میں، 17 نماز۔ اور کبھی اگر ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی مسجد میں نہیں آ پا رہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، علالت ہے، بیماری کا انتہائی شدت اختیار کی ہوئی ہے بیماری، اللہ کے رسول نہیں آنا پر حضرت بلال آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز کے لیے آئیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ہمت نہیں ہے، میری سکت نہیں ہے، اللہ اکبر، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے حجرے سے نکل کے، حضرت عائشہ کا حجرہ کتنی دور تھا محراب اور منبر سے؟ معمولی سا چند قدم، میرے خیال شاید اتنا ہوگا جیسے یہ دیوار ہے نا، اس سے کچھ معمولی سا زیادہ، ڈبل کہہ لیں چلو، کم و بیش کچھ اتنا فاصلہ ہے جیسے اس مسجد کی چوڑائی، کم و بیش کچھ اتنا یا کچھ اس سے زیادہ یا کچھ اس سے کم۔ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اللہ کے رسول کا محراب و منبر ہے۔ بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز پڑھا دیجیے، محبوب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ معمولی سے چند قدم چل کے یا کسی کے سہارے پر آ کے لوگوں کی امامت کروا سکے، ہمت نہیں۔ بلال سے کہتے ہیں اللہ کے رسول بلال لوگوں سے کہو کہ تم نماز پڑھو، بلال جاؤ نماز پڑھاؤ، پڑھوا لو، نماز سے خود فارغ ہو جاؤ بلال۔ حضرت بلال آئے، مشکل الآثار میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں روایت موجود ہے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی غالباً یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اور البانی رحمہ اللہ اس کو حسن درجے کا قرار دیتے ہیں اس روایت کو۔ بلال حبشی اللہ کے نبی کے حکم پر واپس تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں، ابو بکر کو تلاش کرتے ہیں۔ معلوم ہے بلال حبشی کو کہ نبی کے مصلی پر اگر کوئی نبی کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے، اگر ابو بکر ہے تو وہی مصلی پر آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صف میں نظر نہیں آئے، مسجد میں نظر نہیں آئے، صحن میں نظر نہیں آئے، مسجد کے باہر بھی نظر ابو بکر کے لیے ڈالی ہوگی، ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے۔ صف میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑتی ہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں اے ابو بکر، اللہ کے رسول کے صحابی عمر، اللہ کے نبی کی آنے کی ہمت نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے خود نماز پڑھ لو، پڑھا لو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ امامت کے مصلی پر آ جائیں، آئیے امامت کے مصلی۔ عمر آگے آگے، کون آئے؟ بولے کون آئے؟ عمر۔ اور کس وقت آئے؟ ابو بکر نہیں تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے مصلی پر تشریف لاتے ہیں اور عمر فاروق کی آواز اتنی دراز ہے کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے نبی کے ماننے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی پر ایمان لانے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر دراز کرنے کی کوشش نہیں کرو، نبی کی آواز کے مقابلے پر اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ معنی کچھ اور تھا، مفہوم کچھ اور تھا۔ جناب عمر کے کانوں میں یہ آواز آئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو تم نے پست رکھنا گئے۔ حضرت عمر فاروق یہ آیت سن کر چونکہ قدرتی طبعی طور پر ان کی آواز دراز تھی، بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے دراز آواز سے بولا کرتے تھے، اللہ کے قرآن کی آیت سنی، اپنی آواز کو آہستہ کر لیا، دھیما کر لیا، مزید نرم کر لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر سخت لہجے میں، حضرت عمر سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہو، بڑے پیار محبت
محبت سے کرتے تھے، لیکن اس پیار میں آواز دراز ہوا کرتی تھی۔ قرآن کی آیت سن کر اپنی آواز کو بھی نرم کر لیا مزید، اور انتہائی پست آواز کر لی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کائنات کے امام اس آیت کے نزول کے بعد جناب عمر سے کوئی بات کرتے، کوئی سوال کرتے، عمر اتنی دھیمی آواز میں جواب دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا کہا ہے، کیا کہا ہے تم نے، اے عمر دوبارہ بتاؤ۔ عمر کی آواز دراد ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی جناب عمر فاروق نے نماز شروع کری، اللہ اکبر۔ چونکہ حضرت عمر کی آواز دراز تھی، اللہ کے نبی اپنے حجرے میں موجود تھے، کائنات کے امام نے عمر کی اللہ اکبر سنی۔ نماز پڑھنے کی آواز عمر کی آواز تھی جو اللہ کے نبی کے کانوں میں آئی۔ اللہ کے نبی مصلی پر آنے کی ہمت اور سکت نہیں رکھتے۔ روایت میں آتا ہے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ اللہ کے نبی اپنی مسند سے اٹھے اور اس کھڑکی دروازے کی طرف آئے جو دروازہ جو کھڑکی مسجد میں کھلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے وہاں آ کر فرمایا لا لا این ابو بکر، نہیں نہیں مجھے یہ بتاؤ میرا پیارا ابو بکر کہاں گئے۔ نماز پڑھا رہے ہیں عمر فاروق، نبی فرماتے نہیں نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ جس وقت ابو بکر صدیق موجود ہو، ابو بکر صدیق کے علاوہ میرے مصلی پر کوئی اور آ کر نماز پڑھا ہے۔ اللہ بھی یہ نہیں چاہتا، مسلمان اور مومنین بھی نہیں چاہتے۔ اللہ، یہ ابو بکر صدیق کی شان۔ عمر فاروق نے نماز جاری رکھی۔ نماز میں نبی اگر یہ فرماتے نماز توڑ دو تو یقینی عمر پھر وہ نماز جاری نہیں رکھتے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہے، بس۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کا صحابی عمر فاروق نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیر دیا، اتنے میں ابو بکر بھی آ گئے۔ لوگوں نے بتایا آج یہ واقعہ پیش آیا۔ ابو بکر پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کو یہ تکلیف تھی، اور اس تکلیف کے اندر یہ مزید میری وجہ سے تکلیف پہنچی اللہ کے نبی کو۔ سیدھے کائنات کے امام کے حجرے میں، آپ کے گھر میں حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول حکم کیجئے میں آ گیا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا ابو بکر کہاں تھے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ کام کی غرض سے گیا ہوا تھا، تاخیر ہو گئی، نماز میں نہیں پہنچ سکا۔ پیغمبر نے فرمایا نماز پڑھ لی ابو بکر؟ کہا اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھی، ابھی پڑھنی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تمام نماز پڑھنے والوں کو جمع کرو، ان کو جمع کر کے دوبارہ نماز پڑھاؤ، دوبارہ نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز ہو چکی ہے، عمر پڑھا چکے ہیں، لوگ اپنی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں اللہ بھی یہ نہیں چاہتا، یہ نبی کا فرمان ہے، رب بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے مصلی پر ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور آئے، اور مسلمان بھی یہ نہیں چاہتے، مؤمنین بھی یہ نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول نماز تو ہو چکی ہے، پھر بھی آپ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جی جی مجھے معلوم ہے، نماز عمر پڑھا چکے ہیں۔ عمر کے مقام، عمر کے منصب، عمر کے مرتبت، عمر کی شان، عمر کی حیثیت، عمر کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پیغمبر فرما چکے ہیں میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو لکانا بعمر، اللہ میرے عمر کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرتا، لیکن چونکہ میرے بعد کسی نے نبی نہیں بننا، کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اللہ اکبر میں اللہ کا آخری نبی ہو، خاتم النبیین ہو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں ابو بکر عمر نماز پڑھا چکے ہیں، پیچھے سارے صحابہ پڑھ چکے ہیں، لیکن تم پھر بھی لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کی امامت کرواؤ، وہ تمہارے پیچھے نماز پڑھے۔ یقینی
اللہ کے نبی کی یہی خواہش ہوگی. فرض نماز تو وہ پڑھ چکے ہیں. ابو بکر اب جب تم پڑھاؤ گے تمہاری فرض ہوگی اور ان لوگوں کی نفل ہو جائے گی. یہ ہے ابو بکر صدیق کا مقام. اب بھی ہم ابو بکر صدیق کے دشمنی میں رہے تو اس سے زیادہ ظالم جو اپنی نفس اور اپنی جان پر، اپنے خاندان پر، اپنی برادری پر، اپنے قبیلوں پر، اپنی نسلوں اور پشتوں پر اس سے بڑا کوئی ظلم کرنے والا کوئی ہوگا کہ اب بھی ابو بکر صدیق کے بارے میں بغض اور عداوت رکھے؟ نہیں. اللہ ہم سب کو صحابہ کی عزت اور عظمت، صحابہ کی شان اور ان کے مقام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو صحابہ جیسی طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایمان بھی اسی طرح نصیب فرمائے جس طرح اللہ تو نے اپنے نبی کے صحابہ کو ایمان نصیب کیا تھا، اور عمل کی بھی ہمیں وہی توفیق عطا فرما دے جس طرح تیرے نبی کے صحابہ نے عمل کیے تھے. لوگوں نے پروگرام کیا، ماہانہ آپ کا یہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. مجھے یہ حکم ملا تھا کہ 5:45 بجے تک آپ گفتگو جاری رکھیں گے، اور سامنے والی گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ 4 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. میں معذرت چاہوں ہیں. بس اللہ آپ کو برکت دے. ابو بکر کی تو وہ شان بنائی ہے، ساری زندگی ابو بکر کے گن گاتے رہیں تو ابو بکر کے حق ادا نہیں کر سکتے. نبی خود فرما گئے عمر کے ابو بکر کے اتنے احسان ہے، اتنے احسان ہے، اتنے احسان ہے، میں ابو بکر کے احسانات کا اپنی زندگی میں بدلہ نہیں اتار سکا، اس کا اجر اللہ ہی ابو بکر کو دے گا. اتنی ابو بکر کی شان، اتنے واقعات ابو بکر کی شہادتیں اللہ نے آسمانوں سے دی. کیا کیا بیان کیا جائے. بہرحال جو سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر